بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ محترم سامعین و ناظرین، جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا ترقی یافتہ دور کہلاتا ہے۔ اس میں موبائل کا سب سے پہلا نمبر ہے۔ اس وقت ہر جگہ ہر لمحہ موبائل کی دھوم ہے۔ موبائل نے جو ترقی کی ہے لگتا ہے کہ وہ کسی بھی سائنسی آلے نے ترقی نہیں کی ہے، اور موبائل ہی کے نتیجے میں یہ دور سوشل میڈیا کا دور ہے۔ ہر آدمی فیمس ہونا چاہتا ہے۔ جو بھی سوشل میڈیا پر موجود ہے اس کی خواہش اور کوشش ہر لمحہ یہ ہوتی ہے کہ میں کسی طرح وائرل ہو جاؤں، میری ریل میری ویڈیو وائرل ہو جائے اور میں فیمس ہو جاؤں، یا یہ کہ مجھے ڈالر مل جائے، میں پیسے کما لوں، اور اس کے لیے وہ ہر قسم کے ہتھ کنڈے اپناتا ہے۔ کوئی آدمی اس فیم کو حاصل کرنے کے لیے اور فین فالوونگ سو کولڈ فین فالوونگ بڑھانے کے لیے کوئی آدمی گوبر کھا رہا ہے، کوئی موتر پی رہا ہے، کوئی آدمی کیچڑ میں لیٹ رہا ہے، اور اسی طرح کوئی آدمی ننگا ہو رہا ہے، کوئی آدمی اپنی وہ گھریلو تصاویر اور وہ فیملی کے ساتھ لی ہوئی پکچرز جو ہرگز کسی دوسرے کو دکھانے کے قابل نہیں ہوتی ہے ان کو بھی سوشل میڈیا پر ڈال کر یہی فالوورز حاصل کرنا چاہتا ہے، اور افسوس تو ان لوگوں پر ہے کہ جو ایسے لوگوں کو فالو بھی کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک دوسرا مسئلہ وہ میڈیا کا ہے۔ میڈیا بھی یہی کچھ کر رہا ہے۔ حالانکہ میڈیا کو ڈیموکریٹک کنٹری میں فورتھ پلر کہا جاتا ہے، چوتھا مضبوط استمبھ کہا جاتا ہے، جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ معاشرے سوسائٹی میں جو بیماریاں ہیں، جو برائیاں ہیں، ان کو ہائی لائٹ کیا جائے اور لوگوں کو اس کے بارے میں اویئرنیس پھیلائی جائے، لوگوں کے درمیان جاگروک کیا جائے کہ یہ برائیاں ختم کیے جانے کے قابل ہیں۔ جو غلط رسم و رواج ہیں معاشرے میں ان کو ختم کرنے کے لیے لوگوں کو جاگروک کیا جائے، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے۔ اسی طرح دوسرا بڑا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سرکار جہاں ناکام ہے، سرکاری کاموں میں جہاں کرپشن ہے، جہاں خامیاں ہیں، جہاں لوٹ مار مچی ہوئی ہے، جہاں جھوٹ ہو رہا ہے، جہاں فراڈ ہو رہا ہے، لوگوں کے حقوق کو غصب کیا جا رہا ہے، ایکسپلوٹیشن ہو رہا ہے، تو ان چیزوں کو ہائی لائٹ کیا جائے اور سرکار کو بتایا جائے کہ دیکھو کیا ہو رہا ہے، تاکہ ان کی پکڑ دکڑ ہو سکے اور ان کی گرفت ہو سکے۔ لیکن اس سب کے بجائے جو کچھ ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ آئے دن نئے نئے میڈیا چینل کے سو کولڈ اینکر گلیوں میں گھوم رہے ہیں، جن کے پاس کورس کی کوئی ڈگری نہیں ہے، انہوں نے ماس کمیونیکیشن نہیں کیا، انہوں نے میڈیا چینلز کے لیے کوئی سرٹیفکیٹ حاصل نہیں کیا، بس وہ صدر بازار سے 100-200 روپے کا، یا کسی سستے بازار سے، سنڈے بازار سے، چور بازار سے 100-200 روپے کا ایک مائک خریدتے ہیں اور اس کے ساتھ موبائل لگاتے ہیں اور کہیں بھی چلے جاتے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو اس طرح ثابت کرتے ہیں کہ بہت بڑے نیوز اینکر ہیں، یا یہ کہ ہم سوشل ایکٹیوسٹ ہیں۔ اس طرح کی بات وہ شو کرانے کی کوشش کرتے ہیں، اور خاص طور سے وہ مسلم محلوں کا رخ کرتے ہیں جن کا تعلق ایک خاص وشیش سمودائے سے ہوتا ہے۔ وہ لوگ مسلمان محلوں میں جاتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے بچے، بڑے بوڑھوں کو، جن کو نہ میڈیا کا کچھ پتہ ہے نہ وہ نیوز دیکھتے ہیں، وہ اپنی روزانہ کی فکروں سے ہی باہر نہیں آ پاتے ہیں، ان کے پاس جاتے ہیں اور کسی بھی بنیادی مدعے کو لے کر ان کے سامنے سوال پوچھتے ہیں، اور خاص طور سے وہ سوال وہ ہوتا ہے جس میں کہیں نہ کہیں مسلم اینگل ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں اسلامک ٹچ ہوتا ہے۔ وہ ایسے سوال ان بڑے بوڑھوں سے یا ایک بچوں سے پوچھتے ہیں جن کو کوئی پتہ نہیں ہوتا آج کل نیوز میں کیا چل رہا ہے، اور وہ غریب یا یہ کہ ان پڑھ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ یہ کوئی سرکار کا سرکاری آدمی ہے جن کا جواب دینا میرے لیے ضروری ہے، ورنہ تو میری پکڑ ہو جائے گی، FIR ہو جائے گی میرے خلاف۔ وہ ان پڑھ آدمی یہ سمجھتا ہے اور وہ کچھ بھی جواب دے دیتا ہے، جس کو اصل صورتحال کا ہی پتہ نہیں ہے کہ کیا چل رہا ہے، وہ کچھ بھی جواب دیتا ہے۔ بسا اوقات یہ سوال کرنے والے کچھ اس بے ہنگم انداز میں سوال کرتے ہیں کہ جس سے ایسا لگتا ہے کہ اسلام کے حکم پر اعتراض ہو رہا ہے، اور دراصل ان کا مقصد یہی ہوتا ہے، وہ اسلامی احکام میں کیڑے نکال کر ان کو بھڑکانے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر اپنے مطلب کا اور اپنی مرضی کا ان سے جواب چاہتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ مسلمان بچہ، یہ ہے کہ وہ بڑا بوڑھا جذبات میں آ کر ان کا جواب دے دیتا ہے، اور پھر وہ جا کر اس کا نام FIR کرا دیتے ہیں اور اس کو وائرل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ پولیس اس کو پکڑ لے۔ تو بسا اوقات کبھی اس پہ سرکار کے خلاف وہ بول جاتے ہیں، بسا اوقات وہ کسی دوسرے دھرم کے خلاف بول جاتے ہیں مسلمان لوگ، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اس طرح آئے دن سوشل میڈیا پر چل رہا ہے، اور میڈیا کے یہ سو کولڈ اینکر گلی محلوں میں گھوم رہے ہیں پاگلوں کی طرح، جواریوں کی طرح، اور وہ اس طرح مسلمانوں کے جذبات کا استحصال کر کے ایکسپلوئٹیشن کے ذریعے سے وہ پیسے تو کما لیتے ہیں،
اور وہ دوسرے لوگوں کی نظروں میں فیمس اور مشہور بھی ہو جاتے ہیں، لیکن سچی بات یہ ہے کہ وہ میڈیا کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں، وہ نیوز کا جو اصل مقصد ہے اس کو مٹی میں ملا رہے ہیں، اور اس طرح جذبات میں لا کر دوسروں کو بھڑکا کر اپنے پیسے سیدھے کر رہے ہیں۔ تو ایسے موقع پر میں اپنے مسلمان بھائیوں سے، دوستوں سے بطور خاص یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ ایسے لوگوں کے چکر میں نہ آئیں، جھانسے میں نہ آئیں، بلکہ اگر کسی میڈیا، واقعی کسی ریزنیبل میڈیا کا آدمی بھی آپ کے پاس آئے اور آپ جواب نہ دینا چاہیں تو آپ کی مرضی ہے، کوئی آپ کو زبردستی نہیں کر سکتا ہے۔ تو پھر ایسے گلی محلے میں گھومنے والے لونڈوں اور لپاڑوں کے جواب دینے کا تو کوئی تک بنتا ہی نہیں ہے۔ تو میرا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ایسے لوگوں کے جواب دے کر اپنی جان کو خطرے میں نہ ڈالا جائے۔ یہ لوگ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور وہ لوگ پھنس جاتے ہیں۔ تو آپ ایسے لوگوں کے ساتھ کوئی بات چیت نہ کریں، وہ جب بھی آپ سے سوال کریں آپ کوئی جواب نہ دیں، اور اگر آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں، حالات پر آپ کی گہری نظر ہے، جو کچھ نیوز میں چل رہا ہے اس کو جانتے ہیں، تو اگر آپ مناسب سمجھیں تو کوئی ایسا جواب دیں کہ جو مناسب ہو، وقت کے مطابق ہو، اور جس جواب میں دم ہو ایسا جواب دیں۔ ورنہ عام لوگ جن کو کچھ پتہ نہیں ہے وہ ایسے لوگوں کے بہکاوے میں آ کر اور جذبات میں آ کر جواب نہ دیں، کہیں ایسا نہ ہو آپ کے جان کو خطرہ ہو جائے اور پھر وہ لوگ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں۔ تو ایسے موقع پر سترک رہنا اور ایسے موقع پر دوسروں کو بھی اس حوالے سے جاگرک کرنا نہایت ضروری ہو گیا ہے۔ اسی مقصد کے لیے ویڈیو بنائی گئی۔ آپ حضرات سے درخواست ہے کہ یہ ویڈیو آپ دوسروں تک پہنچائیں، اور جو مقصد ہے اس میں ہمیں بھی کامیابی ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ دین و ایمان کی سلامتی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔